الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم. صدر محترم اور سامعین کرام، آج مایا بدرات کے سامنے حالات حاضرہ کے پیش نظر ہندوستانی مسلمانوں کی ذلت اور پستی کے اسباب اور قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کے علاج کے اہم ترین موضوع پر لب کشائی کرنا چاہتا ہوں. یعنی آج مایا بدرات کو اس قوم کی رنج و الم سناؤں گا جس کو خیر امت سے ملقب کیا گیا ہے، جس سے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ کا وعدہ کیا گیا ہے. تو آئیے اس موضوع کے تحت ہم ان عوامل کو تلاش کریں جس کی وجہ سے امت مسلمہ کو ذلت و نکبت سے دوچار ہونا پڑا، طرح طرح کے مسائل غلام کی چکی میں پسنا پڑا اور فرقہ وارانہ فسادات کے پہاڑ سے ٹکرانا پڑا. تو آئیے اس موضوع کے تحت ہم ان عوامل کو تلاش کریں. حضرات گرامی، آج ہم غور کریں کہ ہندوستان کے گوشے گوشے میں مسلمانوں کا ظالمانہ قتل عام ہو رہا ہے. قتل و غارت گیری، لوٹ مار اور فتنہ فساد کا لاؤ پوری طرح پھوٹ چکا ہے. آج یہ تنگ نظر دنیا مسلمانوں کو کم ہمت سمجھ کر ہر موڑ پر انہیں دبانے کی کوشش کر رہی ہے. ہر طرف سے انہیں ستایا اور آزمایا جا رہا ہے. کئی طرح طرح کے مسائل و تکالیف کے جیل خانوں میں بند کیا جا رہا ہے. تو کئی فرقہ وارانہ فسادات کے ذریعے رنگوں کے بجائے مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی جا رہی ہے. تو کئی ان کے معصوم بچوں کو طے کر کر تڑپایا اور ستایا جا رہا ہے. تو کہیں ان کی معصوم بہو بیٹیوں کی عصمت دری کر کر انہیں ذلیل و خوار کیا جا رہا ہے. تیغیں چلتی ہیں تشدد کی فضا چھا جاتی ہے. تیغیں چلتی ہے تشدد کی فضا چھا جاتی ہے. توق و زنجیر کے شعلوں پر بہار آ جاتی ہے. کتنے بچوں کے بلکنے کی آواز آتی ہے، کتنے ماؤں کے سسکنے کی آواز آتی ہے. حضرات گرامی، یہ وہی کانگریس ہے جو 1885 میں جب پیدا ہوئی تو مسلمانوں ہی نے اس کی انگلی پکڑ کر وادی سیاست کی سیر کروائی تھی. لیکن آج کیا وجہ ہے کہ مسلمان خود کانگریس کی ڈیوٹی پر کھڑے ہو کر حقوق کی بھیک مانگ رہے ہیں؟ کل ہم ظالم و جابر انگریزوں کے ظلم و ستم کے تختے مشق بنے ہوئے تھے، تو آج ہم ہندو و استبداد کی چکی میں پس رہے ہیں. یہ وہی ہندوستان ہے جس کے آزادی کے لیے مسلمانوں نے اپنے خون کو بہایا تھا، جس کے حریت کے باغ کو مسلمانوں نے اپنے خون و جگر سے سینچا تھا، اپنی بے پناہ قربانی کے ذریعے اس کو پروان چڑھایا تھا. لیکن آج مسلمانوں کی جدوجہد و کاوش کو بھلایا نہیں بلکہ مٹایا جا رہا ہے. ان کی تمام تر قربانی کو پس پش ڈالا جا رہا ہے. ہر موڑ پر انہیں ستایا اور آزمایا جا رہا ہے. اور آج چارہا جانب ہندی ہندو ہندوستان اور ملا بھاگو پاکستان کے نعرے لگائے جا رہے ہیں. حضرات گرامی، آج اس ملک کے فرقہ پرست غداروں، گنڈوں اور دہشت گردوں کا کہنا ہے کہ ہندوستان ہندو راشٹر بنے گا. کل ہمارے اکابر نے ظالم و جابر انگریزوں کے چنگل سے اور غلامی کی زنجیر سے اس ملک کو آزاد کرایا، اور آج اس ملک کے فرقہ پرست غدار ہندوستان کے ٹھیکیدار بن رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہندوستان ہندو راشٹر بنے گا. لگتا ہے ہندوستان ان کے باپ کا ہے جو انہیں وراثت میں ملا ہے. جب گلستہ کو خون کی ضرورت پڑی سب سے پہلے ہماری گردن کٹی، پھر بھی کہتے ہیں یہ اہل چمن، یہ چمن ہمارا ہے تمہارا نہیں. حضرات گرامی، آج مسلمانوں کی نسل کشی ہو رہی ہے تاکہ اسلام اور قرآن کا نام و نشان اس دھرتی سے مٹا دیا جائے. آج میں ہندی کی چھندی کر کر اور اردو کی سردو کر کر، انگریزی کی رنگریزی کر کر اور بال کی کھال نکال کر دنیا کو ایک تازہ خبر سے مطالعہ کر دینا چاہتا ہوں کہ آج اس ملک کے فرقہ پرست غداروں، گنڈوں اور دہشت گردوں کا کہنا ہے کہ میں مسلمان عورتوں کی عصمت دری کر کر اس لیے اسے قتل کر دیتا ہوں کہ اس سے کوئی مسلم نوجوان پیدا نہ ہو، کیونکہ مجھے اس کے چہرے پر محمد بن قاسم کی عزم و استقلال، غوری کی غیارت و حمیت اور صلاح الدین ایوبی کی فراست ایمانی نظر آتی ہے. حضرات گرامی، یقین مانیے ان سوالات کے جوابات اس دن ہم سے نہیں بن پائیں گے جب صحابہ کرام اور رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور پوری دنیا کے لوگوں کے سامنے ہمیں ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا. اس لیے حالات حاضرہ کے پیش نظر ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم صحابہ کرام اور خلفائے صالحین کی زندگی کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، ان کی تمام تر قربانیوں کو اپنے اندر ڈھالے اور لوہے کی تلوار کے بجائے اخلاق کی تلوار سے ان تمام گمراہیوں کی دھجیاں اڑا دے اور قرآن و حدیث کی تعلیم سے اپنے معاشرے، اپنی سوسائٹی، اپنے علاقے اور سرزمین ہندوستان کو پوتر اور مقدس بنا کر ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کر دے کہ بتوں کے شہر میں جا کر خدا کا نام لکھ دینا، جہاں کفر لکھا ہو وہاں اسلام لکھ دینا. اگر صلح کے پھول کو یہ پیروں سے کچل دے، اگر صلح کے پھول کو یہ پیروں سے کچل دے تو شاخ گل کی الپتی پہ قتل عام لکھ دینا. لیکن شرط یہ ہے کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ کو دل و دماغ کی گہرائیوں میں اتار کر اسلام کا سچا سپاہی بن جائے. آخر میں ایک شعر پر میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں. وہ سنگ گرا جو حائل ہے رستے سے ہٹا کر دم لیں گے، وہ سنگ گرا جو حائل ہے رستے سے ہٹا کر دم لیں گے، ہم راہ وفا کے رہرو ہیں منزل ہی پہ جا کر دم لیں گے. یہ بات آیا ہے دنیا پر، ہم پھول بھی ہے تلوار بھی ہے،
یہ بات آیا ہے دنیا پر، ہم پھول بھی ہے تلوار بھی ہے، یا بز میں جہاں مہکائیں گے یا خون میں نہا کر دم لیں گے۔ ارباب حکومت سے کہہ دو یہ عزم کیا ہے ہم سب نے، جو حق کے مقابل لائیں گا ہم اس کو مٹا کر دم لیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔